رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ انداز بیاں سیگمنٹ ہے 1447 ہجری سن 2026 اور رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات اس وقت آپ پی ٹی وی ہوم سے دیکھ رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے انٹروڈکشن ہو جائے ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا۔ مزیدار حلیم حمزہ کلیکشن، نیلسن پینٹس کی طرف سے ایک ایڈیشن ہے واشنگ مشین کا، وہ انشاءاللہ جو ونرز ہیں ناظرین ہمارے 28 29 جتنے بھی ہوں گے ان کے درمیان ایک قرآن اندازی ہوگی، اور جو سیکنڈ پوزیشن پہ ہوگا اس کے لیے یہ واشنگ مشین ہوگی۔ جو فرسٹ پہ آئے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، مرحبا گلبہار کی طرف سے بائک ہوگی اور وہ بھی ظاہر قرآن اندازی کی ذریعے جائے گی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو تھرڈ پہ ہوگا ان کو ایل ای ڈی مرحبا گلبہار کی جائے گی، یعنی فرسٹ اور تھرڈ کو مرحبا گلبہار کی جو ہے ایل ای ڈی اور بائک جائے گی، اور سیکنڈ پہ نیلسن پینٹس کی طرف سے انشاءاللہ ان کو واشنگ مشین جائے گی۔ اور انٹروڈکشن سب سے پہلے ہمارے کنٹسٹنٹ کا۔ ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹ ہیں، حسنین منیر صاحب، سعد عزت صاحب اور صارم نعیم صدیقی صاحب۔ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اچھا جی، کنڈکٹ سمجھ لیجئے پہلے موضوع کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو بات ہے وہ ذرا سا سمجھ لیں آپ کہ 3 منٹ آپ کو دیے جائیں گے، 2.5 منٹ میں آپ نے کنکلوژن کی طرف جانا ہے، اور 3 منٹ کے اندر اندر یہ جو آپ خطاب کر رہے ہوں گے اس خطاب کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ آئیے جی، مائک آپ کے سامنے موجود ہے حسنین صاحب، اور یہ آپ کا کیمرہ ہے، موضوع ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ زندہ قوموں کی پہچان ہے صدر علی وقار۔ یہ کمزور دلوں کا شیوا نہیں، یہ عقابوں کا انداز ہے۔ آج کے اس دور حاضر میں جہاں نوجوان کو موبائل کی اسکرین نے جکڑ رکھا ہے، جہاں خواب تو بڑے ہیں مگر ہمت چھوٹی ہو گئی ہے، علی وقار یہ مصرع، یہ جملہ ہمیں وہاں بتاتا ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ گرنا جرم نہیں، علی وقار گرے رہنا جرم ہے، ہارنا مسئلہ نہیں، ہار مان لینا مسئلہ ہے۔ کیا ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے بدر کے میدان میں 313 کو ہزاروں پر غالب آتے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اندلس کیا ہم نے بدر کے میدان میں 313 کو ہزاروں پر غالب آتے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اندلس کے زوال کے بعد بھی امت مسلمہ کو سنبھلتے نہیں دیکھا؟ جی ہاں علی وقار، یہی تو تھا جھپٹنا، پھر وقتی کمزوری آئی، یہی تو تھا پلٹنا، پھر عزم نو کے ساتھ پلٹ کر جھپٹنا۔ مگر افسوس آج ہم پہلی ٹھوکر پر پھر سے بیٹھ جاتے ہیں، پہلی ناکامی پر وقت کو کوستے ہیں اور پہلی تنقید پر خواب بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دور حاضر مقابلے کا دور ہے، یہاں وہی زندہ رہتا ہے جو بار بار اٹھتا ہے، جو ہر شکست کے بعد اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں پھر سے آؤں گا اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ آؤں گا۔ جناب صدر، تاریخ گواہ ہے کہ قومیں تب نہیں مرتی جب وہ ہار جاتی ہیں، بلکہ قومیں تب مرتی ہیں جب وہ لڑنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر ہمیں آج کے اس دور حاضر میں زندہ قوم بننا ہے تو ہمیں شاہین کا مزاج اپنانا ہوگا، بلندیوں کا انتخاب کرنا ہوگا، گر گر کر اٹھنا ہوگا، اور اس قوم کی طرح بننا ہوگا جو دشمن کی بندوق کی نوک کے آگے علم بلند کر کے کہتے ہیں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ارے ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ اور علی وقار، اس قوم کی طرح بننا ہوگا جو ہر ناکامی کے بعد خود سے کہتے ہیں کہ میں رکنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، میں جھپٹنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں تماشائی بننے کے لیے نہیں پیدا ہوا، میں تاریخ بدلنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، کیونکہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ آپ کی پرجوش تقریر کا بہت شکریہ۔ دوسری شخصیت سعد عزت صاحب۔ دیکھیں صاحب، سعد نام کی طرح کس حد تک سعد قرار پاتے ہیں اور کتنی عزت پاتے ہیں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دھرتی ماں کو اپنا آخری حوالہ جان لینے کے بعد
اس کی عزت و آبرو کے لیے رگوں میں بہتے لہو کے آخری قطرے تک کو نچھاور کر دینا معمولی سی بات ہوتی ہے صدر علی وقار، کیونکہ جس دھرتی کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ پر رکھی گئی ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر مکمل ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ سو یہی وجہ ہے کہ جنگ بھلے تیر و تلوار سے ہو یا بم و بارود سے، اپنی وطن کی یا بم و بارود سے اپنی تقریر 3 2 1 تھینک یو، بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. تھرڈ کنٹیسٹنٹ، فائنل کنٹیسٹنٹ. دیکھیں صاحب، آئیے سارم نعیم صدیقی صاحب، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اور صدیقی صاحب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب بالا، آج کا عنوان پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا. اس کا پہلا لفظ جھپٹنا. جھپٹنے سے مراد وہ جذبہ ہے جو ہمیں خود احتسابی کرنے کے بعد پوری طاقت کے ساتھ جھپٹنے پر مجبور کرتا ہے. اور پلٹنا وہ شعور ہے کہ جو پلٹنا وہ شعور ہے کہ جو ہماری خود اعتمادی کے بعد ہمیں ہماری کمزوریاں پہچاننے کے بعد ہمیں ہمارے درست راستے پر پہنچاتا ہے. اور جب پلٹ کر جھپٹنا وہ عزم ہے پلٹ کر جھپٹنا وہ عزم ہے کہ جو ہماری پلٹ کر جھپٹ. جناب بالا، عقاب جب اپنی شکار کی طرف بڑھتا ہے تو وہ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ بڑھتا ہے، اور جب وہ اس کا پہلا وار کھالی جاتا ہے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ طاقت سے جھپٹتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم جھپٹیں پلٹیں اور پلٹ کر جھپٹیں تو ایسا جھپٹیں کہ آپ کا بہت شکریہ. کس پر جھپٹنا چاہتے تھے آپ، اور کس پر جھپٹ کے پلٹنا چاہتے تھے، یہ بتا دیجئے مجھے. میں وہاں سے یہاں پر آ گیا کیونکہ اتنا آپ نے جھپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا کیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے پلٹا ماروں اور کہاں سے میں اینڈ میں یہ ہو جاتا، میں یہیں چلے جاتا. میں تو یہ کیا ہوا آپ کو؟ آئیے ادھر آئیے، اب میں سمجھاؤں آپ کو ذرا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں پہلے تو حسنین منیر صاحب، ایک تو یہ کہ آپ کا جوش خطابت اور آپ کا جو انداز تھا، اٹ واز ویری گڈ، ایکسلنٹ، نو ڈاؤٹ. لیکن آئی تھنک سو، مے بی آئی ایم رانگ، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جوش خطابت تو دکھایا لیکن اس میں مٹیریل نہیں تھا. مطلب اگر اس میں میٹر ہوتا نا تو ریفرنسز بہت سارے تھے. مطلب ایک جملے میں اگر آپ ریفرنسز کو پروتے ہوئے آتے تو آپ کی تقریر بہت زیادہ مرقع ہو جاتی اور زیادہ فیسینیٹ کرتی لوگوں کو. گو کہ آپ کا انداز بہت اچھا تھا، ڈیلیورنس بہت اچھی تھی، بہت اچھا تھا، لیکن اگین وہی بات کہ آپ نے وہ جو ہونا چاہیے تھا اس میں مٹیریل کا کرسپ وہ مطلب نہیں ہوا. دوسرا، تلفظ کہیں غلطی تھی. دور لفظ نہیں ہے، دور، قومیں، ٹھیک ہے. وہ آپ قومیں کر کے قوم پھر آپ بولے تو قوم کو کوما میں لے کے جا رہے تھے آپ سمجھ رہے ہیں؟ قومیں، یہ تلفظ ہے اس کا. اچھا، سعد عزت صاحب، ظاہر ہے آپ تو بالکل ہی بھول گئے، تو آپ تو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ بیٹا جب بھی مقابلے میں آئیں، نہیں ایک اور موقع تو بیٹا، یہ تو لائیو جا رہا ہے نا، موقع تو مل گیا، ختم. اب موقع انشاءاللہ کہیں اور ملے گا آپ کو. اب اس کی تیاری کرنی ہے جو میں سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو. اب اس کی تیاری کرنی ہے آپ نے. وہ یہ اگین وہی بات، مطالعے پہ فوکس کریں بیٹا، مطالعے پہ. جب بھی آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، صحیح ہے. تسمیہ آپ دل میں پڑھیں اور اس کے بعد جب آپ شروع کریں تو یاد رکھیے کہ بہت ہی ٹکا کے آپ نے بات کرنی ہے اور اس طرح سے بات کرنی ہے کہ جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے. وہ آپ سے سیکھنے کے لیے آئیں اور آپ سکھانے کے لیے آئیں. مٹیریل آپ کے تحت الشعور میں ہمیشہ کہتا ہوں تحت الشعور سے لاشعور میں، لاشعور سے شعور میں آنا چاہیے. لیکن مطالعہ ہوگا تو آپ کے پاس مترادف الفاظ آئیں گے اور آپ باتوں کو آگے بڑھا سکیں گے.
اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو جھپٹنا پلٹنا جھپٹنا اتنا کروایا کہ میں خود جو ہے جھپٹ کے پلٹ رہا تھا اور پلٹ کے جھپٹ رہا تھا. تو بہرحال اگین وہی بات آ گئی کہ بیٹا تیاری, اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جب آؤ نا تو تیاری کر کے آؤ پراپر, اور تیاری اس وقت ہوتی ہے جب مطالعہ مضبوط ہوتا ہے. صرف چند لائنوں پر مبنی تقریر یاد کر لینا مقصد نہیں ہے, اس کی روح میں جو اتر کے اس موضوع کی یہ موضوع کہہ کیا رہا ہے تب اس کا حق ادا ہوتا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں ججز ہمارے کیا کامنٹس کرتے ہیں پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مشورہ میری طرف سے بھی یہ ہے کہ آپ مقابلے کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. ہاں یعنی آپ اس کو بالکل لائٹ موڈ پہ لے کے جائیں, جیسے آپ نے اپنے دوستوں کے سامنے تقریر کی ہوتی ہے نا, جب اسی طرح آپ نارملائز کریں گے نا تو آپ کا کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہوگا اور آپ بھولیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. جو پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹ تھے تو آغاز بھی بہترین تھا اور اختتام بھی باکمال تھا. کچھ چیزوں کی طرف جنید بھائی نے نشاندہی کر لی. اچھا جو 7 تھے درمیان والے, ان کا آغاز بہت اچھا, لہجے میں روب تھا, یعنی باروب لہجہ تھا, لیکن یہ کہ وہ اپنی تقریر کو آگے کنٹینیو نہیں کر پائے. ورنہ تو ان کی پوزیشن یقینی تھی. جس طرح انہوں نے آغاز کیا تھا تو ہم ان کو نتیجہ یعنی دینے والے تھے. تو بہرحال جو پہلے امیدوار ہیں انہی کی پہلی پوزیشن بنتی ہے. اوکے حسنین منیر تیسرے کا تو جھپٹنا پلٹنا نہیں, الٹنا پلٹنا. الٹنا پلٹنا اب میں خود بھی نہیں بول پا رہا. سر جی آپ کامنٹ کیجیے. قبلہ بس میں برادر عزیز نے محترم نے گفتگو کر دی. تلفظ اردو ہمارے یہاں بہت آج کل خراب ہو رہی ہے اور میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں افسوس جو جس قسم کی اردو بولی جا رہی ہے. تو یہ بچے ہیں بیٹا اردو بس اپنی ذرا سی درست کریں. اور پہلے مولوی عبدالاقصی بھی کیا سوچتے ہوں گے, پہلے ہم یہ سوچتے کہتے تھے کہ میڈیا پہ دیکھا کریں تو آپ کے اردو اچھی ہوگی. جی جی جی. لیکن اب جو میڈیا پر اردو ہو رہی ہے جب وہی ہے تو ہم کس سے سر آج تک لوگوں کو, مجھے تو حیرت ہوتی ہے, بڑے بڑے اینکرز کو میں نے سنا, سوری ٹو سے میں بہت طفل مکتب ہوں لیکن میں صرف اس لیے, آج تک خوش آمدید سے باہر نہیں نکل پا رہے. مطلب کسی کو یہ نہیں پتا کہ خوش آمدید اور خوش آمدید کا فرق کیا. خوش آمدید خواتین و حضرات, بھائی دید جو ہے وہ دید سے ہے اور خوش آمدید آمد سے ہے. بات یہ ہے کہ آپ خوش آمدید کہیں گے. میں نے بڑے بڑے اینکرز کو دیکھا جی وہ خوش آمدید کہہ کے جو استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بریک سے واپس آ گئے. بہرحال سر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ ویلکم یا ویلسی. جی ہاں بالکل صحیح. ہاں جی بتائیے. گرم ہاں ٹھیک ہے, یہ رہا معاملہ. ٹھیک ہے, پھر 313 کے مقابلے میں ہزاروں نہیں تھے, ہزار تھے. تو یہ مطلب اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ فحش غلطی ہے, ہزار اور ہزاروں. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھ لیجئے. پھر ایک جملہ بار بار انہوں نے کہا, جو کیونکہ ہم ایک ہی تقریر پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ تقریر ایک ہی ہوئی ہے آج. بالکل صحیح. ہاں اسی پر ہی بات کر رہے ہیں. آج کے دور حاضر میں ہاں یہ اضافت ہو گئی. اب جیسے میں عرض کر رہا تھا لیلۃ القدر کی مبارک رات. بالکل ٹھیک ہے. لب دریا کے کنارے جی غلطی سے مسٹیک ہو گئی. جی جتنے سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین ہیں بالکل صحیح. تو یہ یہاں پر بھی یہ ہوا کہ آج اس میں یہ ہوگا لوگ فوراً اپنی سماعتوں کو چیک کرنا شروع کر دیں گے اور آنکھوں میں کتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں. جی تو یہ یا تو آج کا دور کر لیں یا دور حاضر کر لیں. آج کے دور حاضر میں تو یہ مناسب جو ہے وہ جملہ. بالکل باقی انہی کی پوزیشن جو ہے حسین کی. حسین صاحب بہت مبارک ہے آپ کو, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی یا تو نیلسن کی واشنگ مشین یا گلبہار کی LED یا گلبہار کی بائک انشاءاللہ قرآن اندازی میں اگر آپ کا نام آیا دعا کیجیے گا بہت زیادہ. اور قوری صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ بسم اللہ. خوبصورت کلام ہے, تزمین ہے جناب پیر نصیر الدین نصیر شاہ. ارے سبحان اللہ, کیا بات کیا بات ہے. میرے سرکار میرے غم کا مداوا کرنا. میرے اسیاں پہ بھی رحمت کا تو شالا کرنا. روز معاشر تیرا جس وقت ہو جلوہ کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے
آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا بارش جود و کرم طیبہ میں ہر سو برسے بھیک ایسی ملے تا عمر نہ کوئی ترسے میرے آقا اسی امید پہ آیا گھر سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا یہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا اور شعر دیکھیے آسرا اپنے کرم کا شگے والا دے دے قلب مضطر کو بھی دیدے رخے زیبا دے دے آج حاجت نہ رہے آج تو اتنا دے دے میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا سلامت رہیے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور لوٹ کے قصص القرآن میں سلسلے کو وہاں سے جوڑیں گے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا اب ایک مباحثہ ہوا ہے قوم کے اور ان کے درمیان اور اس ڈیبیٹ کو قرآن پاک نے باقاعدہ ریکارڈ کیا ہے ذہن میں رہے 950 برس تک آپ نے تقریباً جو ہے وہ تبلیغ فرمائی اور اس کے باوجود لوگ کتنے تھے آلموسٹ کوئی 40 کے قریب تو آج ذرا وہیں سے سلسلے کو جوڑیں گے قصص القرآن میں میرے ساتھ رہیے گا رمضان پاکستان